بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلمہ سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں حقیقی عزت، کامیابی اور عروج صرف دنیاوی اسباب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ذکر اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق سے حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد رات کو سونے لگتا ہے تو وہ لمحہ اس کی زندگی کا نہایت قیمتی وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے ہنگاموں سے الگ ہو کر اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کوئی بابرکت کلمہ پڑھے، تو اس کے اثرات نہ صرف اس کی روح پر بلکہ اس کی پوری زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین اور علماء کرام نے سونے سے پہلے ذکر و اذکار کی بڑی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے، اس کے درجات بلند کرنے، اسے عزت و کامیابی عطا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے ذکر کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمتوں میں یاد فرماتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس کے لیے عزت، کامیابی اور ترقی کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے اسے دنیا و آخرت کی ہر نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکون قلب کا راز بھی اپنے ذکر میں رکھا ہے، یعنی خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو انسان کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے، خاص طور پر سونے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بھی سونے سے پہلے ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کے ساتھ رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا نہایت بابرکت عمل ہے جو انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ذکر نے انسانوں کی زندگی بدل دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھریلو کام کی مشقت کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی خادم دینے کے بجائے سونے سے پہلے پڑھنے والی تسبیحات سکھائیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اس عمل نے نہ صرف ان کی جسمانی تھکان کو کم کیا بلکہ ان کی زندگی میں برکت اور سکون بھی پیدا کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں غیر معمولی برکت، عزت اور علم کی فراوانی ہے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے میں اپنے رب سے جڑ جاتا ہوں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اس حوالے سے بہت سبق آموز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی سے ذکر الہی کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر ضرور کرتے تھے، اور اسی ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو آج بھی دنیا بھر میں آپ کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کو ایسے مقام تک پہنچا سکتا ہے جہاں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ یہ تمام دلائل اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ یہ بابرکت کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت، دولت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل چیز الفاظ کی تعداد نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے، یقین کے ساتھ اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے ذکر کرے تو ایک بار پڑھا گیا کلمہ بھی اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اذکار سکھائے جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں اور ہماری روحوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ یہ کلمہ بھی انہی عظیم اذکاروں میں سے ایک ہے جو نہ صرف زبان پر آسان ہے بلکہ اپنے اندر بے شمار برکتیں اور انعامات رکھتا ہے۔ جب انسان اسے خلوص دل کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے دل پر ایک عجیب سکون نازل ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور اس کے چہرے پر ایک نورانی کیفیت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہ نور دراصل اللہ کے ذکر کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی میں کتنی ہی مشکلات آتی ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کے مسائل اور کبھی دل کی بے سکونی۔ انسان ہر طرف بھٹکتا ہے، مختلف لوگوں سے مدد مانگتا ہے، لیکن اصل سکون اور کامیابی صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف چہرے کو روشن کرتا ہے بلکہ زندگی میں انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے، تو دل روشن ہو جاتا ہے، زندگی کے اندھیرے خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے دنیا کی چمک دھمک کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو دنیا و آخرت میں کام آئے۔ اگر کسی کا چہرہ رات کے وقت یہ کلمہ پڑھنے سے نور سے بھر جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اس کے لیے ہر قدم پر خیر ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو ہمیں دنیا و آخرت میں سرخ رو کرے۔ یہ کلمہ کوئی مشکل عمل نہیں، یہ ہر انسان کے لیے آسان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت۔ بس ضرورت ہے تو خلوص نیت کی، یقین کامل کی اور اللہ پر بھروسے کی۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور یہی نور اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ ان کے اعمال، ان کے ذکر اور ان کے اللہ سے تعلق کا نتیجہ تھا۔ وہ دنیا میں بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے اور آخرت کی تیاری کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عظیم انعامات عطا فرمایا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں عظیم مقام، عزت، شہرت، دولت ملے اور آپ کا چہرہ روشن ہو اور ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو تو ہمیں آج ہی سے اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے معاملات میں اللہ کے ذکر کو شامل کرنا ہوگا، اپنی زبان کو ذکر و اذکار اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں نور عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق پوری زندگی گزارے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے، بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرے، کیونکہ اس کائنات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرح
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے والی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے والی جماعت چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ رب کائنات نے رسول کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی خصوصی تعریف فرمائی ہے اور کائنات کے تمام اہل ایمان پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسا ایمان اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ورنہ ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائے، اور اگر منہ موڑ لیں تو وہ سری اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عن قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خود سننے اور جاننے والا ہے۔ میں نے اپنے اس مختصر سے مضمون میں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت سے چند سبق آموزہ واقعات کو مستند حوالوں سے اور اہم فوائد کے ساتھ پیش کیا ہے، تاکہ ان واقعات کی روشنی میں ہمارے لیے محمد رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کا حقیقی جذبہ پیدا ہو، اور ہمارے لیے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ ایک دیہاتی صحابی کی مثال شہادت کا ایمان افروز واقعہ شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نشین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض اصحابہ کو اس کا خیال رکھنے کی وصیت کی۔ جب ایک غزوہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں ملی، تو آپ نے انہیں تقسیم کیا اور اس کا بھی حصہ لگایا۔ چنانچہ اس کا حصہ اپنے ان اصحاب کو دے دیا جن کے سپورٹ اسے کیا گیا تھا۔ وہ ان کی سواریاں چراتا تھا۔ جب وہ آیا تو انہوں نے اس کا حصہ اس کے حوالے کیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے لگایا تھا۔ تو اس نے اسے لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا حصہ دیا ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے اس عقید بدلنے کے لیے آپ کی پیروی نہیں کی ہے، بلکہ میں نے اس بات پر آپ کی پیروی کی ہے کہ میں تیر سے یہاں مارا جاؤں۔ اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، پھر میں مروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ سچ کر دکھائے گا۔ پھر وہ لوگ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر دشمنوں سے لڑنے کے لیے اٹھے۔ تو انہوں نے کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور انہیں ایسی جگہ تیر لگا تھا جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ وہی شخص ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ اسے سچ کر دکھایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جبے قمیض میں سے اسے کفنایا، پھر اسے اپنے سامنے رکھا اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ آپ کی نماز میں سے جو چیز لوگوں کو سنائی دی وہ یہ دعا تھی، اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا۔ میں اس بات پر گواہ ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثالی احساس گناہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک صاحب کعب بن عمرو آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد جاری کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، بیان کیا کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ان صاحب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مجھ پر حد جاری کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔
یا فرمایا کہ تیری غلطی یہ حد معاف کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے یہ نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا کہ وہی کے ذریعے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ گناہ بتلا دیا تھا کہ وہ صغیرہ گناہ تھا نہ کہ کبیرہ۔ مذکورہ حدیث کے اس ٹکڑے مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، آپ مجھ پر حد جاری کیجیے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عقیدہ انتہائی ٹھوس تھا کہ قیامت کے دن کا عذاب دنیا کی سزا سے بہت زیادہ سخت ہوگا۔ گناہ گار کے گناہوں کو چھپا کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صحابی کو ڈانٹا نہ اس سے گناہ کی تفصیل ہی پوچھی۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اس صحابی سے حد والا کوئی بڑا گناہ نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی پر حد نافذ نہیں کی۔ اگر حد والا گناہ کیا ہوتا تو حد نافذ فرماتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے تھے، کیونکہ چھوٹے گناہوں پر اصرار بھی گناہوں کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ سنت کے مطابق فرض نماز ادا کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ دین اسلام انتہائی آسان اور ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ایک دیہاتی صحابی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت و مثالی و دل لگی کا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی صحابی جن کا نام ظاہر بن حرام تھا، دیہات سے آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر آتے، اور جب واپس جانے لگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت کچھ دے کر رخصت فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم ان کا شہر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے، گو و رنگت کے اعتبار سے قابل صورت نہ تھے۔ ایک دن ظاہر اپنے سامان کے ساتھ کھڑے اسے بیچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے آئے اور انہیں لپیٹ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے ذرا غور کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے اور اپنی پشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے اور قریب کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگانے لگے کہ اس غلام کو کون خریدے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کھوٹا سکہ پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک کھوٹا سکہ نہیں ہو، بلکہ تمہاری بڑی قیمت ہے۔ دیہاتی صحابی ہدیات اور تحائف کے طور پر اپنی چیزیں لاد کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ لاتے تھے، جو چیزیں مدینے میں نہیں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ دوسری حدیث ہے۔ واقعہ مذکور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے، وہ یہ کہ دیہاتی صحابی کو جب پتہ چلا کہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے عذرائے محبت کے پیچھے سے چمٹا لیا ہے، تو وہ اور زیادہ اپنی پیٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے چمٹانے لگے، تاکہ ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور زیادہ گہری ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ برکت حاصل کر سکے۔ دیگر صحابہ کرام نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا ہوگا تو وہ آرزو کرنے لگے ہوں گے کہ کاش ظاہر کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چمٹا لیتے۔ جب وہ دیہاتی واپس ہونے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سامان سفر تیار کرتے، یعنی ہدیہ کے جواب میں انہیں مدینہ منورہ کی کچھ خاص چیزیں عطا فرماتے جو دیہات میں نہیں ملتی تھیں۔ یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع کے بارے میں بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اس طور پر کہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ السنن الکبریٰ البیہقی کے الفاظ وقان دمیمہ کے مطابق بہت بد شکل تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بھی پوری توجہ فرماتے، ان کا ہدیہ قبول فرماتے، ان سے محبت کرتے، ان سے دل لگی کرتے
اور ان کے ہدیے کے جواب میں انہیں بھی ہدیہ عطا فرماتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ میرے اس غلام کو کون خریدے گا، تو انہوں نے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو بہت سستا ہوں، یعنی میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرماتے ہوئے کہا تھا، نہیں، تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ ناظرین، گھر والوں، دوستوں اور بچوں وغیرہ کے ساتھ ہنسی مذاق کوئی معیوب اور بری چیز نہیں بلکہ سنت رسول ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہنسی مذاق شریعت کے دائرے میں ہو۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کو مقام و مرتبہ محض اس کی خوبصورتی، رنگ و نسل اور قد و قامت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ واقعہ اس بات پر بین ثبوت ہے کہ ظاہر بن حرام دیہاتی صحابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اللہ کے مخلص بندے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں اللہ کی طرف سے یہ رتبہ بلند نصیب ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شکر گزاری کا ایک حسین منظر ترجمہ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں جمعے کے دن بڑی خوشی رہتی تھی، کیونکہ ہمارے ایک بوڑھی خاتون تھی جو چقندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھی، اوپر سے کچھ دانے جو کہ اس میں ڈال دیتی تھی۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ کے ان کی ملاقات کو جاتے تو وہ ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی تھی۔ جمعے کے دن ہمیں بڑی خوشی اس وجہ سے رہتی تھی، ہم نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی، اور جب ہم مزے سے اس کو کھاتے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو مدنی زندگی کا ابتدائی دور تنگ دستی اور فکر و فاقے کا بڑا صبر آزما دور تھا۔ ایسے دور میں ایسی سادہ و پرخلوص دعوتیں بھی ان کے لیے بہت خوشگوار محسوس ہوتی تھیں، اور اس پر بھی وہ صدقے کے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بے شمار قسم کے مرغن غذائیں کھا کر بھی اللہ کا شکر صحیح معنوں میں ادا کرنے کے بجائے ہمیشہ شکوے شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ واقعہ مذکور سے معلوم ہوا ہے کہ چقندر جیسی سبزی میں بھی جو وغیرہ جیسی چیزیں ملا کر بنایا جائے تو وہ مزیدار قسم کا کھچڑا بن سکتا ہے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کی دعوت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ قبول کرنا چاہیے۔ غریب بڑھیا کی دعوت کو جمعے کے صحابی بڑی خوش دلی سے قبول کر کے کھاتے تھے۔ دعوت میں گوشت، مچھلی اور صرف مرغن غذاؤں کا ہونا ضروری نہیں، سادہ اور عام غذاؤں کی بھی دعوت کی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام عام طور سے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھاتے اور قلولہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام خاص طور سے جمعے کی نماز کے بعد عید کے دن کی طرح بہت خوش رہتے تھے اور کوئی میٹھی یا لذت والی غذا شوق سے کھاتے تھے۔ پہلے زمانے کی بوڑھی خواتین بہت مہمان نواز ہوا کرتی تھی اور عمدہ قسم کے کھانے پکانے میں بھی بہت مہارت رکھتی تھی۔ یہ تھے مختصر طور پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحیح و مستند سبق آموز واقعات، جن میں ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر اور روشن مثال موجود ہے۔ اگر ہم دونوں جہاں کی سعادت و کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کی۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان کو بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اتباع و پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزت، دولت اور کامیابی کی کبھی کوئی کمی نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے قدموں میں ہوں؟ تو پھر ایک بہت ہی پیارا کلمہ ہے، اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، اور سب سے پہلے یہ کلمہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اس کلمے کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے
تو اللہ آپ کی زندگی میں ایسی عزت اور کامیابی لکھ دے گا جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ اس کلمے کو پڑھنے سے انسان کا دل سکون پاتا ہے۔ اللہ کی مدد ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کی خصوصی رحمت ملتی ہے، اور اس کلمے کو رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے جو دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور آپ کے نصیب میں بے شمار خوشیاں آئیں گی۔ اللہ کی برکت سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا، اور اس کلمے کو پڑھنے سے آپ کا رزق بھی کھلے گا، عزت بھی ملے گی، اور ہر راستہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ اس کلمے کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون دیجیے اور اللہ کی بے شمار برکات سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھا، اور یہ ان کو بہت محبوب ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکون، برکت، رزق میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت اس کلمے سے ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کلمے کو پڑھنے سے اللہ کی خصوصی حفاظت ملتی ہے۔ یہ کلمہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی محبت اور قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی خوش نمودی اور رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوں، اس کلمے کو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی پڑھا کریں اور اللہ کی بے شمار برکتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحالی، کامیابی اور برکتوں سے بھرپور ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، جس عمل کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل اتنا طاقتور ہے، جس مشکل کے لیے، جس پریشانی کے لیے یہ عمل کریں گے، جس حاجت اور جس مقصد کے لیے کریں گے، تو انشاءاللہ کامیابی غیب سے آئے گی اور رب کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن کامل یقین اس عمل کی شرط ہے۔ جب بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو یقین کامل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص عمل پڑھنے سے اگر آپ کے رزق، دولت، شہرت کی خواہش پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے۔ آج کل ہر کامیابی انسان کی خواہش ہے کہ رب کعبہ اسے دولت، شہرت اور عزت سے نوازے، وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت اور احترام ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ رب کعبہ آپ کو بھی عزت اور دولت، شہرت سے نوازے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل کسی کا بھی محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد غیب سے مدد آتی ہے، مشکلات، پریشانیوں کے پہاڑ ختم ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے کون سا کلمہ پڑھنا ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، دولت، شہرت سے نوازے گا۔ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہوں گی اور آپ کے لیے قدم قدم پر آسانیاں ہوں گی۔ تو جیسے ہی آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آپ نے اس عمل کو خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ بستر پر لیٹیں تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 21 مرتبہ پڑھ لینے۔ یا رزاق، یا فتح، یا عزیز، یا وہاب، ان ناموں کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھ لینا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ توحید کا خلاصہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، درجات بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کلمے کی
آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹا سا درود پاک ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اور اس درود پاک کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو لازمی پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت خوشنودی حاصل ہوگی، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے روزمرہ کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، تمام حاجات پوری ہوں گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہوگی، رزق کی تنگی دور ہوگی، مال اور اسباب میں برکت پیدا ہوگی، اور یہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔